ابو بکر صدیق عبداللہ بن ابو قحافہ عثمان تیمی قرشی 573.634 اسلام کے پہلے خلیفہ راشد، عشرہ مبشرہ میں شامل، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ کے اولین جانشین، صحابی، خصر اور ہجرت مدینہ کے وقت رفیق سفر تھے۔ اہل سنت و الجماعت کے یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے بہتر، صحابہ میں ایمان و زہد کے لحاظ سے سب سے برتر، اور المومنین عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد پیغمبر اسلام رسول اللہ کے محبوب تر تھے۔ عموماً ان کے نام کے ساتھ صدیق کا لقب لگایا جاتا ہے، جسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق و تائید کی بنا پر پیغمبر اسلام رسول اللہ نے دیا تھا۔ ابو بکر صدیق عام الفیل کے 2 برس اور 6 ماہ بعد سنہ 573 میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ دور جاہلیت میں ان کا شمار قریش کے متمول افراد میں ہوتا تھا۔ جب پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے بغیر کسی پس و پیش کے اسلام قبول کر لیا، اور یوں وہ آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کہلائے۔ قبول اسلام کے بعد 13 برس مکہ میں گزارے، جو سخت مصیبتوں اور تکلیفوں کا دور تھا۔ بعد ازاں پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ کی رفاقت میں مکہ سے یثرب ہجرت کی، نیز غزوہ بدر اور دیگر تمام غزوات میں پیغمبر اسلام رسول اللہ کے ہمرکاب رہے۔ جب حضرت رسول اللہ مرض الوفات میں گرفتار ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ مسجد نبوی میں امامت کریں۔ پیر 12 ربیع الاول سنہ 11 کو پیغمبر اسلام نے وفات پائی، اور اسی دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پر مسلمانوں نے بیعت خلافت کی۔ منصب خلافت پر متمکن ہونے کے بعد ابو بکر صدیق نے اسلامی قلمرو میں والیوں، عاملوں اور قاضیوں کو مقرر کیا، جا بجا لشکر روانہ کیے، اسلام اور اس کے بعض فرائض سے انکار کرنے والے عرب قبائل سے جنگ کی، یہاں تک کہ تمام جزیرہ عرب اسلامی حکومت کا مطیع ہو گیا۔ فتنہ ارتداد فروغ ہو جانے کے بعد امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق اور شام کو فتح کرنے کے لیے لشکر روانہ کیا۔ ان کے عہد خلافت میں عراق کا بیشتر حصہ اور شام کا بڑا علاقہ فتح ہو چکا تھا۔ پیر 22 جمادی الاخری سنہ 13 کو 63 برس کی عمر میں خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دارن فانی سے کوچ فرما گئے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جانشین ہوئے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ ماننا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منسوب تمام ایسے واقعات جو ان کی اعلیٰ و عرفہ حیثیت و مقام کے خلاف ہیں، الواقدی، محمد بن صعب کلبی، سیف بن عمر تمیمی جیسے کذاب اور وضع اشخاص نے بیان کیے ہیں، اور ان حضرات پر علماء اسماء الرجال کی طرف سے مستند کتابوں میں سخت جرح بھی موجود ہے، اور ان باطل قسم کے واقعات تمام حضرات صحابہ کرام کی توثیق و عدالت پر بالکل بھی اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ تمام صحابہ کرام کے جنتی ہونے اور حضرت ابو بکر صدیق کا خلیفہ بلافصل ہونے پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، جو قرآن اور تمام صحیح اور مستند احادیث سے ثابت شدہ ہے، جن کے راوی اہل سنت والجماعت میں عادل اور ثقہ تصور کیے